حمزہ صاحب تھوڑا تھا اچھا کرنا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا. ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے کبر بڑھاپے کے اندر انہیں بیٹا عطا کیا، اور بیٹا بھی مانگ مانگ کے اللہ سے التجائی کر کے لیا. پہلے تو اللہ نے قربانی بیٹے کے متعلق یہ مانگی کہ اس کو بواد غیر ذی زرع، ایک بیابان بے آباد آبادی میں چھوڑ کے آ جاؤ. اگر انسانی ذہن کو دیکھا جائے تو ناممکنات میں تھا کہ وہاں کوئی بھی انسان زندہ رہ سکتا، لیکن اللہ نے دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ جسے میں زندہ رکھنا چاہوں اسے کوئی نہیں مار سکتا. اور اس کی زندگی میں کئی تاریخ انسانی میں کئی مثالیں ملتی ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے حکمن فرمایا، اور انبیاء کا توکل یہ دیکھیں کہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ان کی زوجہ محترمہ نے یہ پوچھا کہ آپ کس کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. تو کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ایک ایسا توکل ہے جو انسانی ذہن سے ماورا ہے. اللہ یہ انبیاء کو ہی عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ سے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے رب، میں ایک ایسی وادی میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن ایک چیز ہے عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ یہاں نماز پڑھے. اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس نماز کی اہمیت کتنی ہے. میرے عزیز بھائیو، ہم ایک دوسرے کے حق مانگتے دیتے ہیں، لیکن کبھی انسان نے سوچا ہے کہ میں اپنے جسم کا بھی حق ادا کروں؟ کیونکہ اس جسم نے اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اس کا رستہ ایک ہی ہے، وہ نماز ہے. اگر اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز درست ہوئی وہ نجات پا گیا. یہ نہیں کہا جس نے نماز پڑھی، جس کی نماز درست ہوئی. درست سے مراد اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، اطمینان کے ساتھ ہوئی، وقت پہ نماز پڑھی. کیونکہ بے وقت نماز اللہ کو پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا
ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ایک حدیث میں الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت پہ ادا کرنا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی نماز وقت سے پیچھے کر کے نہیں پڑھنی چاہیے، خصوصاً عصر کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے لیے خصوصی حکم فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ آپ نے فرمایا جو اس نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے وہ نفاق کی علامت ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وہاں جس کی عصر کی نماز چھوٹی نہیں ضائع ہوئی، یعنی نماز باجماعت نہیں پڑھ سکا، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ کسی کا گھر بار اولاد سب کچھ جل جائے، اتنا بڑا اس کا نقصان نہیں جتنا عصر کی نماز کو مؤخر کرنے کا، اس کو ٹال کے پڑھنے کا۔ اللہ کے ہاں جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں نمازوں پہ پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہا یہ اس لیے میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز پڑھے۔ اور جب اللہ نے بیٹے ایک کے بعد دوسرا بیٹا بھی دے دیا تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ نے بڑھاپے کے اندر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، اور میرے رب نے میری دعاؤں کو سن لیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنانا، میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ بیٹے مانگے تھے تو نے دعا کو قبول کیا، تو اس دعا کو بھی قبول کر لینا، یعنی مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنانا۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ والدین نماز پڑھتے ہیں، اولادوں کو کوئی توجہ نہیں۔ دنیا کی بھول بلیوں میں ایسے بھٹک گئے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی بڑی آزمائش یعنی بیٹے کی ذبح کرنے کی خواب دکھلائی، اسے بھی پورا کر دیا، تو پہلی بات تو اللہ نے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ دوسری بات یہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے انہیں اسحاق علیہ السلام دوسرے بیٹے کی بھی بشارت دے دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ بھی نبی ہوگا من الصالحین، اور بہت نیک لوگوں میں ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بڑی برکت دی۔ اللہ نے انہیں یعقوب علیہ السلام بیٹے دیے، پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان پہ رشک کرتے ہیں کہ یہ 4 پشتیں جو ہیں اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، ان کے دونوں بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، دونوں اللہ کے نبی۔ پھر سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی، اور سیدنا یعقوب کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی۔ آپ کہتے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت برکتوں سے نوازا، لیکن ہر انسان اس برکت کا مستحق نہیں ہوتا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ، ان کی اولاد میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل میں بھی بہت سے صالح لوگ ہوئے۔ اسی طرح فرمایا وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کچھ ایسے ظالم ہوں گے جو بہت اپنے بڑا ظاہراً ظلم کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نسب کی وجہ سے کوئی انسان اچھا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بھی دینا، تو اللہ نے کہا ظالموں کے ساتھ میرا عہد نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں سے یہود جو ہیں یہ دنیا کے اندر صدیوں سے انسانیت پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود بدقسمت ہیں کہ ان کے مقدر میں اچھائی نام کی کبھی کوئی چیز نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی، بہت سے مشرکین مسلمان ہوئے، بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے، لیکن یہود میں سے چند ایک نفوس کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کے اندر یہ کہنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اللہ کا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلے گا ان کا حسب نسب کوئی بھی ہو، سیدنا بلال علیہ السلام کے حسب نسب کا کسی کو علم نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ، لیکن اللہ نے ایسی عزت دی جب آپ معراج پہ گئے تو جنت کے اندر ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا اور آگے پوچھا بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ میں نے جنت کے اندر تیری قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، اور اللہ نے نہیں چاہا تو آپ کا سگا چچا ابو لہب اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ظلم اللہ اس کے متعلق کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ ہم پہ راضی، اگر اس کے خلاف چلیں گے تو یہ ظلم ہے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا جائے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے، شرک جیسے ظلم سے محفوظ رکھے، انسانوں پہ ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔